لڑکیوں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت لڑکیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اس خوشخبری کے رنج سے وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو زیادہ خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ اکثر لوگ لڑکی پیدا ہونے پر رنج ظاہر کرتے ہیں۔ عرب والوں کا بھی یہی حال تھا، وہ لوگ تو اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنا ایک واقعہ سنایا، اسلام سے پہلے، یعنی اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ کیا سنایا؟ میری ایک لڑکی تھی۔ وہ صحابی واقعہ سنا رہے ہیں، میری ایک لڑکی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آتی۔ ایک دن وہ میرے بلانے پر خوشی خوشی دوڑی آئی، میں آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں آگے بڑھتا گیا، جب ایک کنویں کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے کچھ دور نہ تھا اور لڑکی بھی اس کے قریب پہنچی، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا اور وہ ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو جب سنا تو اس قصے کو سن کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور فرمایا کہ جاؤ، اسلام کے بعد پہلے کے گناہ معاف ہو چکے، یعنی اسلام کی برکت ہے، جو تم نے پہلے گناہ کیے تھے اللہ رب العزت نے اسلام لانے کی برکت سے، اسلام کی دولت جو تمہارے پاس آئی تو اللہ رب العزت نے پچھلے کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر کوئی غیر ایمان والا ہے اور اس کی پوری زندگی گناہ میں گزری ہے، لیکن وہ سچے دل سے یقین کے ساتھ اللہ کو مان لے، اللہ کے رسولوں کو مان لے اور ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت اس کلمے کی دولت کی وجہ سے، جو اس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے اور شرک نہیں کرتا، پھر اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے تر ہو گئے۔ فرمایا کہ جاؤ، اسلام لانے سے پہلے کے گناہ جو ہے اللہ رب العزت نے معاف کر دیے، یعنی اسلام جو آپ لے آئے تو اسلام سے پہلے کے، جب تم نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ایمان میں نہیں داخل ہوئے تھے، اس کے پہلے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے ہی نہیں روکا، بلکہ ان کی عزت بھی بڑھائی اور فرمایا، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، تو قیامت میں میرے اس طرح دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ قریب ہوگا۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ جو دو لڑکیوں کو پرورش کرے اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دے، ان کو دین کی دولت سے مالا مال کرے، ان کے اوپر ان کا رتبہ بچوں سے کم نہ دے۔ تو اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، تو قیامت میں میرے اس طرح دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا قریب ہوگا۔ میرے بھائیوں، لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو لڑکی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی دے یہ اللہ کا خزانے سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ جو بھی دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ بھی نہ دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اولاد فوت ہو جائے تو صبر کریں۔ حدیث میں آیا کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت جب فرشتے کسی کی روح نکالتے ہیں، کسی بچے کی روح نکالتے ہیں، تو اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے، فرشتوں تم نے میرے جگر کے ٹکڑے کو لیا؟ تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت نے کہ میرے ان کے جگر کے ٹکڑے کو لیا ہے، پھر بھی وہ جو ہے راضی ہیں۔ کہاں؟ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جنت کے اندر ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف کا گھر۔ میرے محترم دوستو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان کی اچھی تربیت کرنا ہے، ان کو دین کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، ان کو دین سکھانا ہے، ان کو اچھی تربیت ان کی کرنا ہے۔ جب ان کی اچھی تربیت کریں گے تو یہی اولادیں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب یہ واقعہ لڑکیوں کا واقعہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حال یہ تھا کہ لڑکیوں کی پرورش کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلنے کا جب ارادہ کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یتیم بچی امامہ چچا چچا کہتی دوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں میں اس بچی کو اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ یہ لو تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ یہ لو تمہاری چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بچی مجھ کو ملنا چاہیے، یہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔
اور اس کی خالہ میرے گھر میں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکی مجھ کو ملنا چاہیے، یہ لڑکی مجھ کو ملنا چاہیے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے دینی بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ میری بہن بھی ہے اور پہلے میری ہی گود میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس بچی کو اس کے خالہ کی گود میں دے دیا۔ تو محترم دوستو، مختصراً یہ بتانا ہے کہ بچی جب پیدا ہو جائے تو رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ کتنی معصوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت سے ایسے بھی ماں باپ جو دعا کرتے کہ اللہ نے بیٹی عطا کرے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی اچھی پرورش کرنا ہے، ان کو دین میں ڈھالنا ہے۔ کیوں؟ جب یہ دیندار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری موت کے بعد جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے اور ان کو دیندار بنا کے گئے ہیں تو جتنا بھی دین کا کام کریں گے یہ سارا کا سارا ثواب، اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا